بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے تحریک پاکستان کے لیڈر قاضی عیسیٰ اور ان کے فرزند جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس گفتگو کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے، تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان دونوں شخصیات کے بارے میں سوشل میڈیا پر بہت کچھ کہا جا رہا ہے، اور میرا تعلق اس چیز سے ہے کہ جو میری کتاب کا حوالہ دے کر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کی گئی ہے، اور وہ باتیں چونکہ وائرل ہو چکی ہیں اور جگہ جگہ پہنچ چکی ہیں اور اس سے کافی کنفیوژن پھیل چکا ہے، اور کئی دوستوں نے مجھے فون کر کے ویسے مجھے میسیجز بھیج کر پوچھا کہ آپ کی کتاب جو قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل کا جو حوالہ دیا گیا ہے، کیا یہ سارے واقعات جو بیان کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر یہ آپ کی کتاب میں موجود ہیں؟ تو میں ان کو ویسے تو کہتا رہا ہوں کہ نہیں، وہ میری کتاب میں کچھ جو مواد ہے وہ موجود ہے، لیکن وہ نہیں ہے جو کہ سوشل میڈیا پر چلایا جا رہا ہے۔ تو آج میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ فرض ہے کہ میرے نام سے اگر منسوب کر کے اگر کوئی ایسی باتیں چلائی جا رہی ہیں تو میں ان کی وضاحت ضرور پیش کر دوں، تاکہ دوستوں کو پتہ چل جائے کہ میری کتاب میں کیا تھا اور جو چلایا جا رہا ہے وہ کیا ہے۔ لیکن اس موضوع پہ آنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس ہے، یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں چلنا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے LLB کیا ہوا ہے، مجھے کوئی دعویٰ تو نہیں ہے، لیکن میں قانون کا طالب علم ضرور ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں سنجیدگی سے مطالعہ کروں۔ چنانچہ میں نے آئین کا آرٹیکل دیکھا ہے جو 209 ہے، 210 ہے اور 211 ہے، جو سپریم جوڈیشل کونسل کے بارے میں تفصیلات بتاتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ یہ کونسل کس پہ مشتمل ہوگی اور اس کونسل کا دائرہ کار کیا ہوگا، اور اس کونسل کا جو فیصلہ ہے وہ حتمی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، اس میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں، اور سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین جج اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو صوبائی ہائی کورٹس ہیں ان کے جو چیف جسٹس ہیں، اور ان میں سے 2 سینئر ترین جو ہیں وہ اس کونسل میں بیٹھتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوا پاکستان بھر کے 5 سینئر موسٹ جج جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ بیٹھتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں۔ یہ ادارہ جو ہے ججوں کے احتساب کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کا جو فائنڈنگ ہے، جو اس کا کنکلوژن ہے، یا جو اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بائنڈنگ ہوتا ہے تمام کورٹس کے اوپر، اور کسی عدالت میں سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہو سکتی۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ ادارہ کتنا آزاد خود مختار ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو ہمارے محترم جج ہیں انہوں نے اس سپریم جوڈیشل کونسل کا دروازہ ہی بند کر دیا، اور وہ معاملات جو سپریم جوڈیشل کونسل میں آنے چاہیے تھے وہ خود سننا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سینکڑوں کی تعداد میں ججوں کے خلاف جو کیسز ہیں وہ التوا کا شکار ہیں اور ان کو سنا ہی نہیں جا رہا۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ ایک ریفرنس دینا چاہتا ہوں، یہ بھی بڑا تھنٹک ہے، کہ جب پاکستان کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری تھے تو انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کا کوڈ آف کنڈکٹ بنایا تھا، اور اس کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ تحریر کیا تھا کہ یہ ایک آزاد خود مختار ادارہ ہوگا، اور چاہے وہ بدریتی کا سوال ہو، چاہے وہ اختیارات کا استعمال ہو، چاہے کوئی اور معاملہ ہو، سارے معاملات جو ہیں وہ جج کے بارے میں وہ اسی کونسل میں پیش کیے جائیں گے، اور سپریم کورٹ کو اس میں مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے انہوں نے اپنے دور میں ہی اس کو گزٹ نوٹیفائی کیا تھا، یعنی یہ کوئی عام ایسے نہیں بنایا، اس کو گزٹ نوٹیفائی کیا جو موجود ہے ریکارڈ میں۔ مگر اس کے بعد جب جنرل پرویز مشرف نے چیف جسٹس پاکستان افتخار محمد چودھری کے خلاف ریفرنس پیش کیا تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا چاہیے تھا، مگر اس وقت اختلاف پیدا ہو گیا، اور پاکستان کے نامور بیرسٹر اعتزاز احسن جو ہیں وہ ریکارڈ پر ہیں، اس پر یہ ٹیلی ویژن ٹاک پہ انہوں نے کہا کہ وہ چیف جسٹس پاکستان افتخار محمد چودھری جو تھے وہ ہیزیٹیٹ کر رہے تھے کہ میں کس طریقے سے سپریم کورٹ میں اپیل کروں اس ریفرنس کے خلاف، کیونکہ میں نے تو خود ہی کوڈ آف کنڈکٹ بنایا ہوا ہے۔
تو میں اس کی وائلیشن کیسے کروں؟ تو اعتزاز احسن نے کہا کہ میں نے ان کو دباؤ ڈالا اور ان کو کہا کہ مارے جاؤ گے، آپ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دو اس ریفرنس کے خلاف۔ چنانچہ وہ انہوں نے سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ تو یہ ایک ہماری تاریخ ہے عدالت کی، اس طرح کے مطلب باتیں ہوتی رہی ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی آئین کو کسی طریقے سے استعمال کر لیا، کبھی آئین کو کسی طریقے سے استعمال کر لیا، یہ بڑی ایک افسوسناک روایت قائم ہو گئی تھی۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، پاکستان کے جو نامور وکیل ہیں، جو انڈیپینڈنٹ ہیں، جو کسی گروپ کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ایک ادارہ ہے، اس کے اختیارات کو کیوں سلب کر لیا گیا ہے۔ اس کو آزادی ہونی چاہیے اس ادارے کو کہ وہ ججوں کے خلاف ریفرنس کی اپیلیں سنیں اور فیصلہ دیں۔ اب یہ میں آتا ہوں اس بات پہ کہ جو میرے نام سے قاضی عیسیٰ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں جو پراپیگنڈا سوشل میڈیا پہ کیا جا رہا ہے، وہ میری کتاب میں اس میں کوئی اتنا مواد نہیں ہے جو میں نے لکھا ہے۔ میں نے ذکر ضرور کیا ہے قاضی عیسیٰ کا، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ لیکن ہمارے پاکستان کی یہ تاریخ رہی ہے کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ فیک پراپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، بے بنیاد پراپیگنڈا ہوتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب محترمہ بےنظیر بھٹو نے اپنی کتاب ڈاٹر آف دا ایسٹ لکھی، یعنی دختر مشرق اس کا اردو میں نام، وہ بھی چھپی، تو جو صدر اسحاق خان اور بےنظیر کے درمیان اختلافات پیدا کرنا چاہتے تھے، انہوں نے ایک عجیب منصوبہ بنایا کہ انہوں نے 2-3 صفحات نئے چھاپے، وہ اس کتاب میں شامل کر دیے، جس میں پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان کے خلاف کوئی منفی باتیں تھیں، ان کی شخصیت کے متعلق کچھ منفی باتیں وہ اس میں شامل کر لی، اور وہ کتاب جو ہے وہ پیش کر دی غلام اسحاق خان۔ ظاہر ہے غلام اسحاق خان نے وہ کتاب پڑھی تو وہ ناراض ہو گیا محترمہ بےنظیر بھٹو سے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں میرا یہ حوالہ دیا ہے۔ تو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی جو کتاب ہے قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل، یہ چونکہ آؤٹ آف مارکیٹ ہو چکی ہے، مارکیٹ میں دستیاب ہی نہیں ہے، اس لیے جس نے بھی کوئی پراپیگنڈا کرنا تھا اس نے میری اس کتاب کا حوالہ دے دیا ہے، کیونکہ یہ نہ کتاب بازار میں ملے گی، نہ کوئی اس کو چیک کرے گا، نہ اس کو کوئی پتہ چلے گا کہ کوئی سچ ہے یا کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ تو اس لیے میں پوری دیانتداری کے ساتھ وہ چیز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو میں نے اپنی کتاب میں لکھی۔ یہ صفحہ 141 ہے میری کتاب کا، اس میں میں نے تحریر کیا تھا کہ قائد اعظم نے 31 مارچ 1948 کو کلات کے حکمران بغلار بیگی خان کے ساتھ الحاق پاکستان کا تحریری معاہدہ کیا۔ گورنر جنرل کے منصب پر فائز ہونے کے بعد انہوں نے بلوچستان کے انتظامی اختیارات اپنے پاس رکھے، جن کا استعمال چیف کمشنر بلوچستان کے ذریعے کیا گیا۔ مسلم لیگی لیڈر قاضی عیسیٰ اور بلوچی سرداروں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ مسلم لیگ کی خواہش تھی کہ بلوچستان کا نظم و نسق مشیروں کے ذریعے چلایا جائے، جن کی نصف تعداد مسلم لیگ نامزد کرے۔ قاضی عیسیٰ اور بلوچ سرداروں کے درمیان اختلافات اس حد تک بڑھ گئے کہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے قائد اعظم نے قاضی عیسیٰ کو ہدایت کی کہ وہ اشتعال انگیز سرگرمیوں سے باز رہے اور گورنمنٹ سے تعاون کرے، وگرنہ اس کے خلاف نظم و ضبط کی کارروائی کی جائے گی۔ یہ ہے میرا اتنا سا اقتباس جو قاضی عیسیٰ کے بارے میں ہے، اور میں نے اس میں کتاب میں ریفرنس دیا ہوا ہے، ڈاکٹر زیدی نے جناح پیپرز کمپائل کیے تھے جو بڑے مستند ہیں، اس میں یہ بات جو ہے یہ درج ہے، اور میں نے وہاں سے لی ہے اور اپنی کتاب میں شامل کی ہے۔ اب میری تو تحریر یہ تھی، اب اس کو اس میں ملاوٹ کر کے مختلف چیزیں شامل کر کے جن کی میں کوئی صحت کے بارے میں کوئی تائید نہ کر سکتا ہوں، نہ میں ان کے بارے میں کوئی انکار کر سکتا ہوں، بہرحال وہ چیزیں ساری وہ میری کتاب میں شامل نہیں تھی۔ جو میری کتاب میں شامل اقتباس تھا وہ میں نے آپ کو پیش کر دیا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز میں نے قاضی عیسیٰ کے بارے میں اپنی کتاب میں درج نہیں کی۔ تو ناظرین، یہ تھی ایک وضاحت جو میں پیش کرنا چاہتا تھا، کیونکہ آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ کہ جگہ جگہ میری کتاب کے حوالے سے یہ باتیں ہو رہی تھیں، تو میں نے سوچا کہ یہ میں نے جا کے اللہ کو بھی جواب دینا ہے، تو میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت اور شاداب رکھے، اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو بیدار اور باشعور کر دے۔